السلام علیکم پیارے ریڈرز. چلیے آج کا ناول ریڈ آؤٹ کرتے ہیں. اس کی قسط نمبر ہے 1. لوگوں کے بچپن کے منگیتر ہوتے ہیں اور ایک میں دنیا سے نرالی جس کا ایک عدد بچپن کا شوہر ہے. وہ ہمیشہ کی طرح اپنے پسندیدہ موضوع پر بآواز بلند اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی. تمہیں آخر مسئلہ کیا ہے میرے بھائی سے؟ ناشکری کہیں گی. ردا حسب عادت اپنے بھائی کی شان میں گستاخی برداشت نہ کر پائی. نہ تو میں بھنگڑے ڈالوں. 1 سال کی تھی شوہر والی بن گئی. نہیں بلکہ سڑیل شوہر والی بن گئی. ہائے رے میری قسمت. وہ اب سر پر ہاتھ مارتی دہائی دینے لگی تھی. ردا دینا ذرا مجھے جوتا. بلکہ ایسا کرو اوپر کمرے سے راہم کا ہی جوتا لے آؤ. اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں. غضب خدا کا صبح اٹھتے یہ لڑکی میرے ہیرے جیسے بیٹے کے پیچھے پڑ جاتی ہے. زرینہ نے اس کے لتے لیے تھے. ہیرے جیسا نہیں امی، سڑیل، کھڑوس اور کسی 3rd کلاس مووی کے فضول سے ولن. اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی انہوں نے اب کے راہم کے جوتے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا. اپنی ہی چپل اٹھائی تھی. تم رک جاؤ ذرا. وہ چھلانگے مارتی ہال سے باہر بھاگی تھی. لیکن ہائے رے قسمت. تصادم، بڑی زور کا تصادم. اور کسی اور سے نہیں، اسی 3rd کلاس مووی کے 3rd کلاس ولن، بچپن کے شوہر سے. عقل تو تمہارے پاس پیدائشی نہیں تھی. اب کیا آنکھیں بھی کام نہیں کرتی تمہاری؟ وہ گرنے کے خوف سے اسی کو تھامے ہوئے تھی. راہم نے ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے اپنے بازو چھڑائے تھے. 1 سال کی تھی تب تک تو تھی. آپ کے نکاح کے بعد وہ اپنی پیشانی سہلاتی سر اٹھا کر بولنے کو تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے نکلتے شعلوں کو دیکھ کر اس نے اپنی زبان کو بریک لگایا تھا. تم کسی دن میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی دیکھنا. وہ دانت پر دانت رکھے سرگوشی میں بولا تھا. ارے بیٹا چھوڑو اس کو. تم اندر آؤ. تھک گیا ہوگا میرا بچہ. آ جاؤ. زرینہ کے بولنے پر وہ اپنی جان بخشی پر اپنے اور ردا کے مشترکہ کمرے میں باقی تھی. تم سچ میں کسی دن بھائی کے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گی. ردا نے اسے تکیہ دے مارا تھا. راہم حسن کا اپنا گاٹا. ہیر انعام کا کیا چاہتا؟ وہ بیڈ پر گری تھی. ردا نے اسے گھورا تھا. کمال فیاض کے 2 بیٹے تھے، حسن کمال اور انعام کمال، اور ایک بیٹی فائزہ کمال. سب سے بڑے حسن کمال اور ان کی زوجہ ختیجہ. ان کی اولاد 28 سالہ راہم حسن جو کہ ڈبل ماسٹرز کی ڈگری لیے باپ اور چچا کا جمایا ہوا بزنس بخوبی سنبھال چکا تھا. اس سے 7 سال چھوٹی ردا حسن، ان سے چھوٹے انعام کمال اور ان کی بیوی زرینہ. ان کی ایک اکلوتی اولاد ردا کی ہی ہم عمر ہیر انعام جو کہ 1 سال کی عمر میں شوہر والی بن چکی تھی. اور اس کی زندگی کا سب سے مسئلہ بڑا یہی تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی عمر میں شوہر والی بن چکی تھی. ردا اور وہ ہمیشہ ساتھ پائی جاتی تھی. ان کی اکلوتی پھپھو فائزہ عاطف جو کہ راہم سے 10 سال بڑی تھی اور سارے بچوں کی دوست تھی. لیکن راہم نے ان کا رشتہ بے تکلفی والا تھا. ان کے 2 بچے تھے. کمال فیاض کو اپنی زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں رہا تو انہوں نے اپنی 1 سال کی پوتی ہیر انعام کا نکاح اپنے 8 سال کے پوتے راہم حسن سے کر دیا. اب حال یہ تھا کہ زرینہ کو اپنا داماد لاکھوں میں ایک لگتا تو ختیجہ کو بہو سے پیارا کوئی نہیں تھا، اور بہو اور داماد کا 36 کا آنکڑا تھا. کتنی بار کہا اس کے سارے کپڑے استری کر کے اس کی الماری پہلے سے ہی سیٹ کر دیا کرو. زرینہ آج پھر اسے اچھی بیوی بننے کا زور دے رہی تھی. امی ابھی پرسوں تو ان کی شرٹ استری کی تھی. وہ سالن میں چمچہ ہلاتی بیزاری سے بولے، آرام سے ہلاؤ، دیچکی گراؤ گی کیا؟ اور کیا کہا تم نے؟ کہہ کر تو اس نے تم سے ایک شرٹ استری کروائی تھی. چھٹی کے دن اس کا کمرہ پینوں کے ساتھ خود صاف کر لیا کرو. ایسے اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرو گی تو محبت بڑھتی ہے بیٹا. وہ مسکرا کر بولی تھی. لیکن محترمہ ہیر صاحبہ شعلوں میں گھری تھی. ہاں بس میں ہی محبتیں بڑھاتے جاؤں اور وہ سڑیل خروس صاحب مزید اکڑتے اکڑتے مجھے اپنی خادمہ خاص ہی سمجھ لیں. مجھے تو لگتا ہے وہ دنیا میں آئی ہی مجھ سے خدمتیں کروانے ہیں. ہائے امی، اتنی زور سے مارا ہے. اس کی چلتی زبان کو زرینہ کے دھموکے نے روکا تھا. وہ روحان سے ہوتی اپنا بازو سہلا رہی تھی. کیوں ہر وقت بچی کے پیچھے پڑ جاتی ہو زرینہ؟ ختیجہ نے حسب عادت اسے خود سے لگایا تھا. کاش تائی امی آپ میری امی ہوتی اور یہ ان خڑوس کی امی.
وہ زرینہ پر ایک شکوہ کنان نظر ڈالتی وہاں سے چلتی بنی تھی۔ کیا کروں بھابھی، اس کی حرکتوں سے ڈر لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، راہم بھی اس کی حرکتوں سے اکثر نالا ہی رہتا ہے۔ وہ اپنی ہمیشہ والی پریشانی ظاہر کرتی بولی، یہ ہمارے بچے ہیں زرینہ، اور راہم چاہے کتنا بھی اس سے چڑھتا ہو، تمہیں پتہ ہے نا اس نے بچپن کے اس رشتے کو دل سے قبول کیا ہے۔ وہ انہیں تسلی دیتی سالن کو دیکھنے لگی تھی۔ بھابھی، مرد کے دل سے ایسی پوہڑ بیوی جلدی اتر جاتی ہے۔ ان کی بات پر ختیجہ نے انہیں دیکھا تھا۔ اب ایسا بھی نہ کہو میری بیٹی کو، پراٹھا بنانا سیکھ لیا تم نے مجھ سے، اور تمہیں پتہ ہے نا اس گھر میں پراٹھا صرف راہم ہی کھاتا ہے، اور کل تم نے دیکھا تھا نا اس کے ہاتھ کا وہ ٹیڑھا میڑھا پراٹھا کیسے مزے سے کھا رہا تھا، ورنہ وہ کھانے پینے کے معاملے میں کتنا شور کرتا ہے۔ اور میری بہو کے ہاتھ کی چائے، وہ اب ہنسی تھی۔ اللہ بچائے اس کبھی مجھے زیادہ سفید اور کبھی بہت زیادہ کڑوی چائے سے، زرینہ نے اب غصے سے کہا تھا، لیکن وہ ہنسی تھی۔ وہ چائے تو ان دونوں کے والد محترم بھی نہیں پیتے، اور وہ کیسے باقاعدگی سے شام کی چائے اس کے ہاتھ کی پیتا ہے۔ اب کہ وہ دونوں ہنسی تھی، وہ دونوں تو کیا، راہیم حسن کے علاوہ سب بھی ریدا سے چائے بنواتے تھے۔ دراصل راہیم حسن کو کہنا نہیں پڑتا تھا، اور نہ ہی ہیر راہیم کو۔ نہ جانے کتنے سالوں سے زرینہ نے اس کی یہ عادت پختہ کروائی تھی۔ سیکھ جائے گی سب اس کی محبت میں دیکھنا، ختیجہ نے انہیں تسلی دی تھی۔ ایسے سیکھے گی؟ ان کی بات پر وہ سالن کی طرف اشارہ کرتی آنچ کم کرنے لگی تھی۔ ختیجہ زور سے ہنسی تھی۔ ہیر ہیر، زرینہ کب سے اسے آوازیں دے رہی تھی۔ وہ چادر میں سر دیے ڈھیٹ بنی سوئی پڑی تھی۔ ہیر کی بچی، تمہیں آواز نہیں آ رہی کیا؟ ریدا نے اس کے سر سے چادر کھینچی تھی۔ آج سنڈے ہے ریدا، تم ہی کچھ اپنی چچی امی کو سمجھاؤ یار، میری تو اس گھر میں کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ ایک ہی دن تو ملتا ہے، اب ہوگا کوئی کام ان کھڑوس ہلاکوں کا۔ قسم سے میری ماں کا بس چلے تو مجھے ان کی خادمہ بنا دے، اتنی نیند آ رہی ہے۔ وہ جھنجھلا کر کروٹ بدلتی بولی، لیکن آدھ کھلی آنکھوں سے جس کا چہرہ نظر آیا تھا وہ ایک دم بڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ریدا پتہ نہیں کب میرے کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے اس کے سر پر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ آپ؟ میں تو، وہ دائیں بائیں دیکھتی، ساتھ میں ہاتھ مارتی کچھ ڈھونڈنے کی کوشش میں تھی۔ ساری رات اگر جھاگ کر تھرڈ کلاس مووی دیکھی جائیں گی تو تمہیں گھر کے لوگ تھرڈ کلاس ویلن ہی لگیں گے۔ وہ نیچے گرا دوپٹہ اس پر پھینکتا تنزیہ بولا، گھر کے لوگ نہیں، صرف آپ، اور آپ بھی تو لیٹ نائٹ لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں۔ وہ دوپٹہ گلے میں لیتی اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی، پر بولتے بولتے نظر اس کے غضب ناک چہرے پر پڑی تھی۔ وہ زبان دانتوں میں دے گئی تھی۔ آفس کا کام کرتا ہوں لیٹ نائٹ، اور الحمدللہ صبح فجر بھی پڑھتا ہوں، اور اگر دوبارہ سو بھی جاؤں تو 8:30 9 بجے تک اٹھ بھی جاتا ہوں۔ وہ گھڑی پر نظر ڈالتا اس کو اچھا خاصا شرمندہ کر چکا تھا، جو کہ 11:15 بجا رہی تھی۔ وہ الگ بات تھی کہ ہیر انعام کا شرمندہ ہونا ناممکن بات تھی۔ ہاں تو آپ صرف اکیلے مسلمان نہیں ہیں دنیا میں بھی کبھی کبھی فجر پڑھ لیتی ہوں۔ وہ نیچے جھکی اب سلپر ڈھونڈ رہی تھی۔ احسان عظیم کرتی ہو کبھی کبھی اٹھ کر، اسے دیکھ کر دانت پیستے بولا تھا، جو اب تقریباً بیڈ کے نیچے بالکل گھسنے کی کوششوں میں تھی۔ شکر ہے اسے سلپرز مل گئی تھی۔ وہ سلپرز کو پاؤں کے پاس رکھتی سیدھی کھڑی ہوئی تھی۔ روز کالج کے لیے 7 بجے اٹھ جاتی ہوں، چھٹی کے دن تو ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ اب بندہ چھٹی کے دن بھی نہ سوئے تو۔ وہ پیروں میں سلپرز پہنتی اپنے ہاتھوں سے اپنے بکھرے بال سمیٹتے ہوئے بڑبڑاتی ہوئی واش روم کی طرف بڑھی تھی۔ تمہارے پاس صرف 20 منٹ ہے، جلدی سے بکس لے کر کمرے میں آؤ، وہ حکم دیتا دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم بے اختیار رکے تھے۔ وہ چیخی تو پڑی تھی، کیا صرف 20 منٹ؟ مجھے فریش ہونے کے بعد ناشتہ بھی بنانا ہے۔ آپ کی طرح میرے پاس کوئی ملازمہ خاص نہیں ہے جو 24 گھنٹے میرے نخرے برداشت کرے، اور پھر وہ کرنا بھی ہے۔ اور ناشتے سے یاد آیا، میرے لیے بھی چائے لے کر آنا، وہ کہتا ہوا یہ جاؤ جا چائے لے کر آنا۔ میں ان کی خادمہ ہی تو ہوں۔ اس نے مارے غصے کا اپنا دوپٹہ دروازے کی طرف پھینکا تھا، لیکن اس کی قسمت ہی خراب تھی۔ سنو، آ کر پہلے میری شرٹ۔ دوپٹہ سیدھا اس کے چہرے کی تواضع کر گیا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھے تھے۔ تم؟ وہ اپنے چہرے سے دوپٹہ ہٹاتا 2 قدم آگے بڑھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر سچ میں حملہ کرتا،
وہ گڑاب سے واش روم میں گھس کر دروازہ بند کر گئی تھی۔ اپنے دھڑ دھڑ کرتے دل پر ہاتھ رکھتی وہ خود کو سنبھالنے لگی تھی۔ ہیر راہم کی راہم حسن کے غصے سے جان جاتی تھی۔ یہ بھی سچ تھا۔ ردا، تمہارے بھائی کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ دونوں اس وقت فری پیریڈ میں کالج لان میں بیٹھی تھی۔ حالانکہ زیادتی میرے بھائی کے ساتھ ہوئی ہے۔ ردا نے اسے دیکھ کر سرد آہ بھری تھی۔ چپ کر جاؤ بھائی کی چمچی، غدار۔ اس نے رجسٹر اٹھا کر ردا کے سر پر دے مارا تھا۔ تمہارے بھائی نے میرا لو میرج کا خواب چکنا چور کر دیا۔ بندہ ایک آدھ لمبا چوڑا عشق کر لے تب آتا ہے شادی کا اصل مزہ۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی، تم سے عشق کرتا کون، یہ بھی تو سوچو۔ ردا کی بات پر اس نے اسے خوشمقین گھوری نوازا تھا۔ تمہارے بھائی کے لیے میں گھر کی مرغی دال برابر ہوں، ورنہ یہ جو میری آنکھیں ہیں نا، کوئی ان کے سحر سے نہ نکل پائے۔ پھوپھو کہتی ہیں میری آنکھیں نشیلی ہیں، بالکل مدھوبالا جیسی۔ وہ ایک ادا سے آنکھیں پٹ پٹا کر بولی۔ ردا نے ایک نظر اس کی خوبصورت آنکھوں اور غمدار پلکوں پر ڈالی تھی، لیکن تعریف کرنا تو ان بھائی بہن نے سیکھا ہی نہیں تھا نا۔ ایسا لگتا ہے چرسی نے ڈوز چڑھائی ہو، وہ کہہ کر دور ہٹی تھی۔ ردا کی بچی، سڑیل بھائی کی سڑیل بہن، تمہیں یاد ہے نا سائمن کی بات پر انہوں نے کیا کیا تھا میرے ساتھ؟ وہ اپنا مخصوص جملہ بولتی ایک سال پہلے کی بات یاد کرنے لگی۔ ان دونوں نے نیا نیا کالج جانا شروع کیا تھا۔ دونوں نے ہی اس کے حکم پر اکنامکس رکھی تھی اور پہلا اسائنمنٹ ملا تھا، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ اپنے بچپن کے شوہر سے بنوائے گی، جس پر ردا نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے اسے باز رکھنا چاہا تھا۔ بھائی کبھی نہیں بنائیں گے، دیکھنا تم۔ اس کی بات پر وہ رکی تھی، کیونکہ جب دعا کا منگیتر اس کے آج تک کے سارے اسائنمنٹس بنا سکتا ہے تو وہ تو میرے بچپن کے شوہر ہیں۔ وہ گردن اکڑ کر بولی تھی۔ ردا نے اسے دیکھتے ہوئے افسوس میں سر ہلایا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنی آفس کی پریزنٹیشنز دیکھ رہا تھا جب وہ اس کے سر پر جا بیٹھی تھی۔ یہ اسائنمنٹ بنا دے پلیز، مجھے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ معصومیت کے ریکارڈ توڑتی اس کے آگے بک لہراتی اس کے پاس دھم سے آ کر بیٹھی تھی۔ راہم نے اس کے اس بیٹھنے سے اسے گھور کر دیکھا تھا، پھر لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا تھا۔ اگر لیکچر دھیان سے سنا جاتا تو یہ کہنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ وہ اس کے ہاتھ سے بک لیتا بولا، انداز تنزیہ تھا، پر ہیر نے غور ہی نہیں کیا۔ جب اسائنمنٹ ہی میں نے بنانا ہے تو مجھے کیا کرنا تھا؟ لیکچر غور سے سن کر وہ لوز شیٹ نکالنے کی مصروفیت میں بولی۔ راہم نے بک سے نظر ہٹا کر آبرو اچکاتے ہوئے اسے دیکھا تھا، لیکن وہ اپنے شاہی فرمان کے بعد لوز شیٹ میں اٹکی ہوئی تھی۔ ایکسکیوز می؟ وہ بک گود میں رکھتا اسے متوجہ کرنے کو اب کے بول پڑا تھا۔ ایک منٹ نا، کہاں گئی؟ کہاں یہ رہی؟ مل گئی۔ وہ لوز شیٹ کو ایسے لہرا کر بولی جیسے ہفتے کلیم کی دولت مل گئی ہو۔ میں آپ کو ٹاپکس بتا دیتی ہوں، آپ بتا دیں۔ کوئی جلدی نہیں ہے، پرسوں تک کا ٹائم ہے۔ اور اس کے چہرے کو دیکھے بغیر اس کے بالکل قریب بیٹھی، اس کی گود میں رکھی بک میں لوز شیٹ رکھ رہی تھی۔ ہیر، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ یہ اسائنمنٹ میں بناؤں گا؟ وہ تھوڑا پیچھے ہٹتا دونوں بازو سینے پر باندھ کر اسے دیکھتے ہوئے سکون سے پوچھ رہا تھا۔ وہ دعا ہے نا ہم سے ایک سال سینئر ہے، اس کے سارے اسائنمنٹس اس کا فیون سے بناتا ہے، تو آپ تو میرے بچپن کے شوہر ہیں، آپ کا تو ڈبل فرض بنتا ہے، اب سے میرے سارے اسائنمنٹس آپ۔ اس نے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس کی بات پر راہم کی پیشانی کے بل گہرے ہوئے تھے، لیکن جب نظر اٹھی تو زبان کو بریک لگی تھی۔ جسٹ شٹ اپ ہیر۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ کیسے کر لیتی ہو تم اتنی بکواس؟ ردا کو بلاؤ اور دونوں میرے سامنے بیٹھ کر بناؤ اسائنمنٹ۔ شاباش۔ وہ جو اس کے ڈانٹنے پر ڈر گئی تھی، اس کی بات پر اس کے منہ کے زاویے بگڑے تھے، اور وہ دن تھا اور آج کا دن تھا۔ محترمہ ہیر انعام اپنے دل کا ارمان دل میں لیے اپنے اسائنمنٹ خود سے بنا رہی تھی، لیکن اس کی مدد کے بغیر ہرگز بھی نہیں۔ تائی امی آج رات بریانی بنا دیں؟ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی۔ شرم تو نہیں آتی تمہیں؟ 21 سال کی ہو گئی ہو اور ساس سے کہہ رہی ہو بریانی بنا دے؟ یہ نہ ہوا ساس کی خدمت کر لو؟ زرینہ نے اسے آڑے ہاتھ لیا تھا۔ ارے زرینہ، کیا ہو گیا ہے؟ ختیجہ نے حسب عادت اس کی سائڈ لی۔ امی، یہ میری تائی امی ہے، یہ ساس واس نہ بولا کرے انہیں آپ۔ وہ ہمیشہ کی طرح خفا ہوئی تھی۔ اور کیا زرینہ، تو یہ تو میری آنکھ کا تارا ہے۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ السلام علیکم۔
وہ زوردار سلام کرتا پاس پڑے صوفے پر آ کر بیٹھا تھا۔ زرینہ اور ختیجہ دونوں نے ہی زوردار طریقے سے جواب دیا تھا۔ وہ منمنائی تھی۔ زرینہ نے اسے پانی لانے کا اشارہ کیا تھا جسے وہ نظر انداز کرتی مزید ختیجہ سے لپٹی تھی۔ امی ہاسپٹل چلیے گا، کسی آئی اسپیشلسٹ کو دکھا دوں آپ کو؟ وہ مصروف سے انداز میں ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتا بولا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیوں بیٹا؟ اب کہ ہیر نے بھی اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ آپ کی آنکھوں کا تارا چیک کروانا ہے۔ اس کے سنجیدگی سے بولنے پر کچن سے آتی ردا کا قہقہہ زوردار تھا، جبکہ ختیجہ اور زرینہ بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں کر پائی تھی۔ یہ جلتے ہیں تائی امی آپ کی اور میری محبت سے، وہ اسے خون خوار نظروں سے گھورتی بولی۔ ختیجہ زور سے ہنسی تھی، لیکن زرینہ نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ اٹھو تم، چائے بناؤ راحم کے لیے، تھک کر آیا ہے میرا بچہ۔ زرینہ نے اسے ڈانٹ پلائی تھی۔ وہ ہونٹوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ سجاتا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا، پر جاتے جاتے اسے دیکھنا نہیں بھولا تھا۔ ہل چلا کر آتے ہیں یہ آفس سے، وہ زور سے بولتی کچن میں گئی تھی۔ زرینہ نے بے ساختہ اپنے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ لیں چائے، وہ لٹھ مارتی بولی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی، پر وہ کمرے میں نہیں تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ واش روم میں ہے۔ تبھی ٹیبل پر رکھا اس کا موبائل بجا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھ کر وہ جی جان سے ٹھٹکی تھی۔ نائمہ، وہ زیر لب بولی تھی۔ تبھی کسی نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھینا تھا۔ تمہیں مینرز نہیں ہے کیا؟ ہیر نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن پھر جی جان سے سٹ پٹاتی رخ موڑ گئی تھی۔ لیکن جوابی کارروائی بھی تو ضروری تھی۔ آپ میں مینرز ہے کیا؟ میرے سامنے آپ ایسے کپڑے پہنے بغیر آگے ہیں؟ واش روم کس لیے ہوتا ہے؟ پر نہیں، آپ کو تو اپنی باڈی دکھانے کا شوق ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتی، راحم نے سختی سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ جسٹ کیپ یور ماؤتھ شٹ، اپنا منہ بند کرو۔ تم اس وقت میرے کمرے میں کھڑی ہو۔ اور اس کا بازو تھامے اس کے بالکل قریب بغیر شرٹ کے صرف ٹراؤزر میں کھڑا تھا۔ ہاں تو میں چائے دینے آئی تھی، آپ کی باڈی دیکھنے نہیں، اور مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے آپ کی باڈی۔ وہ اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتا اس کا منہ بند کروا چکا تھا۔ تمہاری زبان جو یہ بچپن سے ہی فراٹے بھرتی رہی ہے نا، اب اسے بند کرنا سیکھو ہیر راحم، ورنہ اگر میں نے بند کروائی تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ اس کے بالوں سے ٹپتا پانی ہیر کے چہرے پر گرا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اچانک موبائل کے بجنے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتا وہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ ہاں نائمہ؟ اوہ نہیں یار، میں کمرے میں نہیں تھا۔ ہاں تم آرام سے بات کر سکتی ہو مجھ سے۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنے گیلے بالوں کو جھاڑتا رخ موڑ چکا تھا۔ ہیر کا سکتہ ٹوٹا تھا، وہ کمرے سے باہر بھاگی تھی۔ نائمہ، آرام سے بات کر سکتی ہو۔ اب کیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں؟ وہ تپی ہی تو تھی۔ وہ گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی جب اچانک اسے لگا موبائل وائبریٹ ہو رہا ہے۔ پہلے تو وہ نظر انداز کر دی، لیکن مستقل ہوتی وائبریشن سے اپنے سونے پر لعنت بھیجے ہوئے اس نے ایک دم موبائل پر ہاتھ مارا تھا۔ پاس ہی ردا گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی۔ اس وقت کس کو میری یاد؟ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے لیٹے لیٹے موبائل آنکھوں کے سامنے کیا تھا۔ اسکرین پر چمکتے نمبر اور ساتھ ہی 1:45 بجاتی گھڑی کو دیکھ کر اس کے 14 چھوڑ 21 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ سرایت سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اوف اللہ، ان کو میرا خیال آ ہی گیا، کیا کروں؟ کیا بات کروں گی؟ وہ اسکرین پر نظر جمائے خود سے بولے جا رہی تھی۔ موبائل وائبریٹ ہو کر خاموش ہوا تھا، جبکہ وہ ابھی تک دھڑکتے دل کے ساتھ ابھی 1 سال سے اپنی تازہ دل میں آئی خواہش کو پورا ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جبھی موبائل دوبارہ وائبریٹ ہوا تھا، اس نے کانپتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی تھی۔ ہاں ہیلو، وہ ہکلائے تھی۔ کب سے کال کر رہا ہوں، کہاں تھی تم؟ وہ دہاڑا تھا۔ اس کی ناراضگی پر ہیر راحم زندگی میں آج پہلی بار مسکرائی تھی۔ وہ میں سو رہی تھی، وہ دھیرے سے بولی تھی، لبوں پر مسکان کھلی تھی۔ کیوں آج کسی 3rd کلاس مووی کو شرف نہیں بخشا گیا تھا کیا؟ وہ اپنے مخصوص تن سے بولا تھا۔ اس نے موبائل کان سے ہٹا کر اسکرین کو گھورا تھا۔ اچھا باہر آؤ جلدی، وہ دوبارہ بولا تھا، لیکن اس کے حکم پر ہیر کی دھڑکن رکی تھی۔ کیوں؟ وہ پھر ہکلائی تھی۔ کیونکہ میں باہر کھڑا ہوں، دروازہ کھولو جلدی بے وقوف لڑکی، وہ تپ کر بولا تھا۔ توبہ ہے، یہ کس طرح سڑیل انداز میں بلا رہے ہیں مجھے، اس نے دل میں سوچ رہا تھا۔ اب کیا مراقبے میں چلی گئی ہو؟ پاپا آ جائیں گے، دروازہ کھولو ایڈیٹ، وہ چیخا تھا۔
وہ ہڑبڑا کر ایک دم بیڈ سے اٹھ گئی تھی۔ ردا سو رہی ہے، اگر وہ جاگ گئی تو میں اس سے کیا کہوں گی؟ اگر اس نے پوچھا کہ میں اس وقت کیا کرنے گئی تھی باہر، اور اگر اس نے مجھے آپ کے ساتھ، تو وہ شرمیلے لہجے میں بولتی جا رہی تھی، لیکن وہ ایک دہاڑ سے اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ ہیر، تم دروازہ کھول رہی ہو یا آ رہی ہوں یار؟ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ توبہ ہے، رومانس کرنے بلا رہے ہیں یا قتل کرنے؟ وہ موبائل کان پر رکھے ہی بڑبڑا رہی تھی۔ راہم کی آنکھیں واہ ہوئی تھی۔ کیا بول رہی ہو تم؟ ذرا اونچا بولو، وہ سخت لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ میں پوچھ رہی تھی کہ یہاں تو آپ ہی ہیں نا؟ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر دائیں بائیں دیکھتی بولی تھی۔ کہاں ہو تم؟ نظر تو مجھے بھی تم ہی آ رہی ہو، وہ جھنجھلا کر پوچھ رہا تھا۔ میں اپنے کمرے کے باہر، وہ شرمیلے لہجے میں بولی تھی۔ راہم نے دانت پیستے ہوئے اپنے سر پہ ہاتھ پھیرا تھا، لیکن محترمہ ہیر، راہم نے اپنا شرمیلا پن جاری رکھا تھا۔ دیکھیں، آپ کا جو کام ہے صبح کر لیجئے گا نا، اس طرح راتوں کو ملنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ اور اگر امی نے، وہ جو بولتی جا رہی تھی، بات کو سمجھتے ہوئے راہم کے چہرے کا رنگ خطرناک حد تک سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ جسٹ شٹ اپ ہیر، وہ اپنی پوری قوت سے دہاڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا تھا۔ ایڈیٹ ہو تم، اپنا ننھا سا دماغ فی الحال اپنی پڑھائی میں لگاؤ اور باہر آ کر مین گیٹ کھولو۔ وہ درشت لہجے میں اس کا دماغ ٹھیک کر چکا تھا۔ آ رہی ہوں، وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی تھی۔ میری عقل گھاس کھانے گئی تھی جو ان سڑیل سے رومانس کی امید رکھی۔ اس کے قدموں کے ساتھ اس کی زبان بھی فراٹے بھر رہی تھی، جبکہ اس کی بڑبڑاہٹ کو سنتا روڈ پر کھڑا راہم پیچو تاب کھا رہا تھا۔ اس نے تیزی سے مین گیٹ کھولا تھا۔ چوکیدار چھٹی پر تھا۔ آج راہم اور اس کے بچپن کے دوست فواد کا اپنے کچھ پرانے دوستوں کے ساتھ مووی وغیرہ کا پلان تھا، جس کے باعث دیر ہو گئی تھی۔ فواد اسے روڈ پر اتار کر چلا گیا تھا، جبکہ راہم حسن اپنی بچپن کی بیوی کی بے وقوفی کے ہاتھوں پچھلے 10-11 منٹوں سے روڈ پر کھڑا اپنا آدھا کلو خون تو جلا ہی چکا تھا۔ اندر داخل ہوتے اس کی نظر ہیر کے پیروں پر پڑی تھی۔ وہ ننگے پیر تھی، اس نے لب بھینچے تھے۔ سلیپرز کہاں ہیں تمہارے؟ پیروں سے ہوتے اس نے اس کے بے ترتیب سراپے پر نظر ڈالی تھی۔ سلیپرز کے ساتھ حسب عادت وہ دوپٹے سے بھی بے نیاز تھی۔ کھلے بال بکھرے ہوئے کچھ شانوں پر، کچھ پشت پر پڑے تھے۔ وہ پلٹ کر آگے چلتی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح راہم حسن کے ضبط کا امتحان لینے ایسی بے ترتیب حلیے میں بھاگے چلی آئی تھی۔ تم میں مینرز نام کی کوئی چیز ہے ہیر یا نہیں؟ ایسی اٹھ کر آ گئی ہو بیڈ سے؟ وہ اس کے پیچھے آتا غصے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ پلٹی تھی۔ اسے اپنے پیروں سے لے کر سر کو گھٹتا پا کر وہ بھی تپی تھی۔ نہیں تو آپ رک جاتے یہیں روڈ پر، 1-2 گھنٹے مزید میں پارلر سے ہو کر آ جاتی، آپ کے لیے دروازہ کھولنے۔ ایک تو نیند خراب کر کے میرے ارمانوں پر خاک ڈال دی، اوپر سے مجھے سنا۔ اس کی بات پر راہم کا چہرہ خطرناک حد تک بگڑا تھا۔ گڈ نائٹ، آپ بھی سو جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے 2 ہاتھ جھڑی دیتا، وہ ایک دم پلٹ کر بھاگی تھی۔ ایڈیٹ، وہ زیر لب بولتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ بند کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھا تھا۔ ہم لوگ 2 دنوں میں آ جائیں گے، ختیجہ نے اسے گلے لگایا تھا۔ پر تائی امی، ہمیں اتنے بڑے گھر میں ڈر لگے گا، وہ اداسی سے بولی تھی۔ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ راہم ہے نا تم لوگوں کے پاس، اور اپنے گھر میں کس کو ڈر لگتا ہے؟ زرینہ نے اسے گھورا تھا۔ امی، آپ کو نہیں پتا، یہ کبھی کبھی اتنی دیر سے آتے ہیں۔ اس دن تو رات 2 بجے مجھے دروازہ کھولنے کے لیے کال۔ اس سے پہلے کہ وہ جملہ پورا کرتی، ردا نے اسے ٹھوکا مارا تھا۔ اس کی نظر سیدھی خود کو خوشگمین نظروں سے گھورتے راہم پر پڑی تھی۔ اس نے حسب عادت زبان دانتوں میں دبائی تھی۔ میں نے راہم کو سختی سے کہہ دیا ہے، راہم خبردار جو آفس سے آنے کے بعد گھر سے باہر نکلے ہو تم۔ ختیجہ نے وہیں سب کے سامنے بیٹے کو ڈانٹا تھا۔ آپ حکم کریں امی، میں آفس ہی نہیں جاتا، آپ کی لاڈلی کے روم کے باہر کرسی رکھ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ یعنی کہ حد ہے، وہ تپا ہی تو تھا، کب بڑی ہوگی تم؟ زرینہ نے اب بیٹی کو گھورا تھا۔ اس نے ہمیشہ کی طرح ختیجہ کے مہربان وجود میں پناہ ڈھونڈی تھی۔ زرینہ، ہر وقت نہ بچی کے پیچھے پڑی رہا کرو، یہ راہم بھی کم نہیں ہے۔ اور راہم خبردار، جو میری بچیوں کو ڈانٹا ہے تم نے۔ وہ اس کو لاتعداد ہدایات دیتی دروازے تک آئی تھی۔ وہ اس کو گھور کر رہ گیا تھا۔ اب چلو بھی، فلائٹ نکل جائے گی۔ حسن صاحب کے کہنے پر سبھی گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ان کے خاندان میں فوتگی ہو گئی تھی، سو سارے بڑے 2 دنوں کے لیے شہر سے باہر جا رہے تھے۔ ردا، کوئی ہارر مووی لگاؤ، وہ تکیوں کو گود میں لیتے ہوئے مزے سے بولی۔ اور ہاں، یہ لائٹ بند کر دو،
کھلی لائٹ میں ہارر مووی دیکھنے کا فائدہ۔ ہیر صاحبہ مووی شروع ہونے سے پہلے بے فکری سے بولی، یار سب سے زیادہ ڈرتی بھی تم ہو، پھر دیکھ لو، ریدا نے مووی لگاتے ہوئے کہا۔ ہاں تم تو جیسے سنسان سڑک پر ریس لگاتی ہو روز، وہ اسکرین پر نظر آتی گپ اندھیرے میں ڈوبی سڑک کو دیکھتے ہوئے بولی، جو کہ اب گھنے خطرناک جنگل کو جا رہی تھی۔ سنو ہیر، 5 منٹ ہی گزرے تھے ابھی، ریدا کی کپ کپاتی ہوئی آواز آئی تھی۔ بولو، وہ خود پر بلینکٹ کھینچ کر اپنی آواز پر قابو پاتے بولی، یار آگے کر دو، جلدی مووی ختم ہو جائے گی نا، 1:30 تو بج ہی رہا ہے۔ ریدا نے نادر مشورہ دیا۔ ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ آج جملہ پورا کرنے سے پہلے وہ چیخی تھی۔ ریدا اس سے زیادہ چیخی تھی، وہ ایک دوسرے سے چمٹی تھی۔ کیا کر رہی ہو؟ ریدا نے اسے گھورا تھا۔ یہ کیا تھا؟ ہیر ابھی بھی کانپ رہی تھی۔ میرا ہاتھ تھا الو۔ ریدا کی خود کی جان ہوا ہوئی تھی۔ ہیر اس سے الگ ہوئی تھی۔ اپنے ہاتھ اپنے پاس رکھو نا، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی ریدا کو اس سے زیادہ گھور کر بولی، یہ لائٹ بند کرنے کا مشورہ تمہارا تھا نا، جاؤ آن کرو۔ ریدا نے اسے گھورا تھا۔ کیوں ایمی، میں نہیں اٹھ رہی، وہ خود میں سمٹتی بولی، جیسے نیچے پاؤں رکھتے کسی نے اس پر حملہ ہی تو کر دینا تھا۔ بند کرو یار، صبح دیکھیں گے اینڈ، ٹائم دیکھو 2 بج رہے ہیں۔ ہیر نے بلینکٹ ناک پر رکھتے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہتا۔ ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی، سو جاتے ہیں، صبح ہو، پینو بھی جلدی آ جاتی ہے۔ ریدا نے ساری بات کام والی پر ڈالی، جو 10:30 بجے تک آتی تھی۔ اس نے ٹی وی آف کیا تھا جب باہر سے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی۔ سناٹے میں آواز گونجی تھی، دونوں ایک دوسرے پہ گری تھی۔ یہ کیا تھا ہیر؟ ریدا اس سے چمٹی تھی۔ مجھے کیا پتا؟ وہ اس سے زیادہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ نیچے سے بڑوں کے کمرے تھے جو کہ اس وقت خالی تھے، اور اوپر ان کا اور راہم کا۔ باہر سے کسی کے چلنے کی آواز آئی تھی۔ ریدا، اس کے گلے سے پھنسی آواز نکلی تھی۔ سنو ہیر، مجھے واش روم جانا ہے، ریدا نے اپنی مشکل بیان کی۔ خبردار جو یہاں سے ہلی تم۔ ہیر نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ پلیز ہیر، میرے ساتھ چلو، تم یہاں باہر کھڑی ہو جانا پلیز۔ ریدا کی منت پر وہ بڑی مشکلوں سے بیڈ سے اتری تھی۔ ابھی ریدا نے واش روم میں جا کر تھوڑا سا دروازہ بند کیا ہی تھا جب اس کی نظر کھڑکی پر پڑی تھی۔ اسٹریٹ لائٹ کی پیلی سی روشنی بند کھڑکی پر عجیب سی ہیبت پیدا کرتی اس کے خوف میں مزید اضافہ کر گئی تھی۔ ریدا کو وہیں چھوڑ کر بغیر سوچے سمجھے وہ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ روح اپنے بچپن کے شوہر کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ بھی 5 منٹ پہلے نیچے سے پانی پی آیا تھا، پھر لیپ ٹاپ کھول کر کام کرنا چاہتا، لیکن تھکان اور نیند کے باعث وہ مزید کام پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا۔ لیپ ٹاپ رکھ کر ہمیشہ کی طرح وہ ٹانگیں سیدھی کرتا، اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف لے جا کر اپنے اکڑے جسم کو ڈھیلا کر رہا تھا۔ جب اس کی چیخ پر وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا، پھر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے ہلا بھی نہیں تھا جب دھڑار سے دروازہ کھول کر آتا وجود اس سے لپٹا تھا۔ بھوت نے نیچے، اور ہمارے روم کی ونڈو کے باہر بھی۔ وہ حیران پریشان خود سے لپٹے اس کے کامتے وجود کو دیکھ رہا تھا جو اس میں گھسے جا رہی تھی۔ کیا بچپنا ہے ہیر، وہ جیسے ایک دم ہوش میں آیا تھا، بازو سے پکڑ کر اسے خود سے ہٹایا تھا۔ وہاں بھوت ہے، وہ سب کے سر کاٹ رہا ہے۔ وہ جملہ پورا کرنے سے پہلے دوبارہ اس سے لپٹی تھی۔ ہوش میں آؤ، بچی ہو تم، وہ درستگی سے اسے بازو سے پکڑتا خود سے ہٹا گیا تھا۔ ہیر انعام کی لاپرواہی ہمیشہ ہی بیچارے راہیم حسن کے ایمان کو کسی نہ کسی امتحان میں ڈال دیتی تھی، لیکن ایک اور افتاد چیختی ہوئی اندر آئی تھی۔ بھائی وہ بھوت ہیر کو لے گیا، بھائی ہیر کو لے گیا۔ اس کے چیخنے پر ہیر بھی چیختی ہوئی دوبارہ اس سے لپٹی تھی، اور محترمہ ریدا حسن صاحبہ بھی زور سے آ کر اپنے بھائی سے چپٹی تھی۔ راہیم حسن نے نظریں نیچے کرتے خود سے چپٹے دونوں کامتے وجود کو دیکھتے اپنا سر پیٹا تھا۔ وہ پچھلے 5 منٹ سے ان کو سمجھا رہا تھا۔ نیچے وہی گیا تھا پانی پینے، اور اس کے ہی ہاتھ سے اسٹیل کی پلیٹ گری تھی، پر دونوں ہی کانوں میں روئی ڈالے بیٹھی تھی۔ اور جو ہمارے روم کی کھڑکی پر بھوت ہے، وہ بھی کیا آپ تھے؟ ہیر کی بات پر اس نے ایک لمحے کو آنکھیں اور مٹھی دونوں ساتھ بند کرتے دانت پیسے تھے۔ اس کی بات پر ریدا کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ ہمارے کمرے میں بھوت تھا، اور تم مجھے وہیں چھوڑ آئی تھی ہیر؟ ریدا کو انتہائی صدمہ ہوا تھا۔ ہاں تو خود کو بچاتی، تبھی تو تمہیں ریسیو کرنے آتی نا۔
اس کی چالاکی پر دونوں بہن بھائی نے اسے داد دی تھی۔ لیکن تم مجھے، ریتا اتنے آرام سے اسے بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اسٹاپ اٹ بوتھ آف یو۔ اس کی دہاڑ پر دونوں خاموش ہوئی تھی۔ میرے پاس مزید دماغ نہیں ہے تم لوگوں پر کھپانے کے لیے، چلو میں تم دونوں کو روم تک چھوڑ آتا ہوں۔ وہ دونوں کو دیکھتا صوفے سے اٹھا تھا، پر دونوں ہی اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں تھی۔ وہ دونوں اس کے تکیے سے ٹیک لگائے ٹانگیں سکیڑے بلینکٹ میں دبکی بیٹھی ہوئی تھی۔ تم دونوں سے بول رہا ہوں اٹھو، وہ اب قدرے اونچی آواز میں بولا تھا، لہجے میں بیزاری پنہا تھی۔ ہرگز نہیں، میں آج یہیں سوں گی۔ ہیر نے اس کے تکیے پر سر رکھا تھا۔ راہیم نے آنکھیں پھاڑ کر اسے گھورا تھا۔ ردا کیوں پیچھے ہٹتی، زور زور سے اس بات میں سر ہلاتی اس کے نزدیک ہوئی تھی۔ تم دونوں کا دماغ خراب ہے، میں کہاں سوؤں گا پھر، اٹھو میرے بیڈ سے۔ وہ ہیر کے سر پر جا کر چیخا تھا، آپ پلیز صوفے پر سو جائیں نا، ایک رات سے کیا ہو جائے گا۔ ہیر نے بلینکٹ سے ذرا سا سر نکال کر مشورہ دیا تھا، پلیز بھائی، ایک رات کی تو بات ہے۔ اب کہ ریدا بھی بھائی کو دیکھ کر منت بھرے لہجے میں منمنائی تھی۔ ابھی وہ ٹھیک طرح سے بہن کو گھور بھی نہیں پایا تھا جب اپنی بچپن کی بیوی کی بات سن کر اس کے غصے کے گراف میں مزید اضافہ ہی ہوا تھا۔ ایک نہیں دو راتیں، تائی امی نے کہا تھا وہ لوگ پرسوں آئیں گے۔ راہیم نے گہرا سانس لیے خود پر قابو پایا تھا۔ ٹھیک ہے پھر تم دونوں یہاں سو جاؤ، میں تم دونوں کے روم میں سو جاتا ہوں، وہ کمال بے نیازی سے کہتا دروازے کی طرف بڑھا تھا، جب ایک دم سے جمپ مار کر اٹھتی اس سے پہلے دروازے پر پہنچی تھی، پھر بڑے آرام سے دائیں بائیں ہاتھ پھیلا کر اس کا راستہ روکا تھا۔ ہٹو آگے سے ہی، ہمیشہ کی طرح اس کے خود سے لاپرواہ بغیر دوپٹے کے وجود سے نظریں چرائے وہ غصے سے بولا تھا، ہمیں ڈر لگ رہا ہے، اور آپ اگر آج کی رات نہیں بلکہ یہ 2 راتیں ہمارے ساتھ سو جائیں گے تو آپ کو کیا چلا جائے گا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑتی ہوئی بولی تھی۔ اوف، راہیم نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے دانت پیستے ہوئے خود کو ٹھنڈا کرنا چاہا تھا۔ چلو پھر میرا بیڈ خالی کرو۔ وہ اس پر ایک گہری نظر ڈالتا پلٹا تھا، پر ہمیشہ کی طرح وہ اس کی نظروں سے انجان تھی۔ پھر ہم کہاں جائیں گے، اس نے پیچھے سے دہائی دی تھی، ایک صوفے پر، دوسری نیچے کشنز پر۔ وہ اپنا بلینکٹ ٹھیک کرتا بولا، کوئی نہیں، میں اکیلی نہیں سوں گی۔ وہ اب زور سے بولی تھی، میرے اور اپنی اس بہادر دوست کے ہوتے ہوئے بھی تم اکیلی ہو۔ راہیم سے اب اپنا غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہوا تھا۔ ریدا کو اپنے بھائی کے تیور خطرناک لگے تھے۔ ہیر، ہم دونوں یہاں کشن پر سو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ریدا نے کشن ملا کر جگہ بنانی چاہیے تھی۔ ہیر کا منہ بن گیا تھا، وہ ان کا بلینکٹ لینے ان کے کمرے میں گیا تھا۔ ہم دونوں اتنے سے کشنز پر سوئیں اور خود یہ راجہ بن کر پورے بیڈ پر سو جائیں۔ وہ ان کا بلینکٹ لیے واپس آ رہا تھا جب اس کی بات پر اس کا دل اپنا سر ہی تو پیٹنے کا چاہا تھا۔ تو تم ایسا کرو، اتنے بڑے بیڈ پر ان کے ساتھ لپٹ کر سو جاؤ، ڈر بھی نہیں لگے گا۔ لیکن پھر ردا کی بات پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑی تھی۔ بے اختیار راہیم نے اندر آتے ہوئے اس کے چہرے کو کھوجا تھا، جہاں پہلے رنگ اس کے دل کو عجیب سا لطف بخش گئے تھے۔ بکو مت، بدتمیز، بےہودہ، بے شرم، وہ اس کی چٹکی کاٹتے بولی۔ لیکن راہیم کو اندر آتے دیکھ کر اسے اپنا چہرہ تپتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تم لوگوں نے سونا ہے یا چھوڑا ہوں تم دونوں کو روم میں؟ وہ بلینکٹ کشنز پر پھینکتا اب کے سنجیدگی سے دونوں کو گھور کر بولا، اس کو چھوڑائیں۔ ہیر نے ریدا کو گھور کر بلینکٹ خود پر لیا تھا۔ وہ دائیں بے سر ہلاتا بیڈ کی طرف بڑھا تھا، اور یعنی کہ تمہارا پورا پلان ہے میری بات پر عمل کرنے کا، مجھے بیچ کر؟ آئی امی، ان دونوں کے مذاق پر وہ حیران ہوتا بیڈ پر لیٹا تھا جب ریدا کے منہ سے عجیب سی آوازیں برآمد ہوئی تھی۔ میری بات سنو تم دونوں، میرے اب تم دونوں کو لاؤنج میں پھینک دینا ہے، سیریسلی۔ اس کی بھاری آواز پر دونوں ہی ساکت ہوئی تھی۔ سنو ریدا، رات کے نہ جانے کون سے پہر اس کی آنکھ کھلی تھی۔ خود کو نامانوس جگہ پر دیکھ کر اس کا ڈر پھر سے اود آیا تھا۔ اسے پھر سے وہ بھوت یاد آیا تھا۔ وہ کسی ماہر کسائی کی طرح سب کے سر کاٹ کر فٹ بال کی طرح انہیں دور پھینکتا، بڑے بڑے کہکے لگاتا تھا۔ ریدا کی بچی، اب کہ اس نے ریدا کا بازو ہلایا تھا، پر وہ گہری نیند میں تھی۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ ہی؟ نیند میں ڈوبی باہری آواز یقیناً ریدا کی ہرگز نہیں تھی۔ وہ اس کی طرف رخ کرتی اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بیڈ پر تھوڑی ٹکاتی معصومیت سے بولی تھی۔ سو جاؤ، میں یہی ہوں۔ راہیم پر نیند کا غلبہ تھا۔ آپ یہاں اس سائڈ پر سو جائیں پلیز، وہ بیڈ پر اپنی سائڈ پر ہاتھ مارتی بولی۔ لیکن وہ سو چکا تھا۔ سنیں نا پلیز،
اس نے بیڈ پر زور سے ہاتھ مار کر پکارا تھا۔ وہ بڑبڑا کر اٹھا تھا۔ اس سائڈ پر سو جائیں نا پلیز، وہ اب کے نم لہجے میں بولی تھی۔ کیا مصیبت ہو تم، آدھی رات کو بھی چین نہیں لینے دیتی۔ وہ نیند میں اسے لڑتاڑتا وہیں سے اس کے پاس سرکا تھا۔ اس نے اتنی زور سے لیٹے لیٹے بیڈ پر جگہ بدلی تھی کہ وہ ڈر کے مارے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی۔ اب سو جاؤں یا تمہیں اپنے پاس سلا کر تمہارا ڈر ختم کروں؟ وہ نیند اور غصے میں بولتا اس کی جان نکال گیا تھا۔ نہیں، وہ ایک دم سے اپنے بلینکٹ میں چھپی تھی، جیسے وہ سچ میں اسے وہیں سے دبوچ لے گا۔ ہیر اٹھو، 10 بج رہے ہیں۔ ریدا نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ سونے دو، ریدا کی بچی، قسم سے ساری رات نہیں سوئی۔ وہ کروٹ بدلتی منہ میں بدبدائی تھی۔ ریدا اسے گھورتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، نظر سیدھی اوپر بیڈ پر پڑی تھی۔ وہ بیڈ کی سائڈ پر بالکل ان کے پاس ہو رہا تھا۔ اسے یاد آیا رات وہ راہیم کو ادھر سونے کا کہہ رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی پر افسوس کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ 10:15 بجے وہ پھر آئی تھی۔ دونوں کی پوزیشن میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا۔ وہ ایک نظر دونوں پر ڈالتی نیچے چلی گئی تھی۔ اپنے چہرے پر پڑنے والی ناموس چیز پر اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تھی۔ وہ بند آنکھوں سے انگڑائی لے رہی تھی اور وہ ہیر کا ہاتھ ہی تھا جو اس کے چہرے سے لگا تھا۔ کب تمیز آئے گی تمہیں ہیر؟ وہ اس کا ہاتھ دباتا جھٹک کر بولا۔ اپنے قریب سے اس کی آواز سن کر اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ تب تک وہ تفصیلی اس کا جائزہ لیتا نیم دراز ہو گیا تھا۔ پیارے ریڈرز، نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔